عثمان احمد ہیں لالا موسیٰ سے، لیکن سوال ان کا اتنا زبردست ہے، ایسے لگتا ہے جیسے زناٹے دار تھپڑ مارا ہو کسی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج سے 3 سال پہلے چینی کی قیمت 55 روپے کلو تھی، اب ہر سٹور پہ 105 روپے کلو ہے، جبکہ رمضان بازار میں 88 روپے ہے، اور 1 کلو حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، ساتھ شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ نشان لگوانا پڑتا ہے، یعنی چینی کے ساتھ ساتھ ذلت مفت میں مل رہی ہے۔ تو کیا اس حکومت نے عوام کو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ریلیف نہیں دے دیا؟ اب عثمان احمد صاحب، سچی بات یہ ہے، میں اتنے خوبصورت سوال پہ کوئی تبصرہ کر کے اس کا مزہ برباد نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ نے ایک مکمل بات کی ہے جس میں اضافے کی گنجائش کم از کم میرے بس کی بات نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ویورز، یہ ہیں محمد فیضان بٹ، گجرات سے ہیں اور اس وقت اٹلی میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کچھ ہی عرصے بعد حکومت کی کابینہ میں میوزیکل چیئر کا انعقاد کیا جاتا ہے، کرسیاں بدلی جاتی ہیں، چہرے وہی رہتے ہیں۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بندہ ریلوے کو نہیں سدھار سکا وہ وزارت داخلہ کو کیسے سدھارے گا؟ کیا آزمائے ہوئے کو دوسرا موقع دیا جانا چاہیے؟ اب تو پاکستان کا بچہ بچہ حکومت کی ناتجربہ کاری پہ سر پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے بھی آج ماتم ہی کر رہے ہیں۔ یہ محمد فیضان صاحب، آپ نے جو کہا اس کو تو میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو بہت عام طور پہ، آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرنے کے بعد ایک بات کر رہا ہوں کہ جو بہت غلط والعام ہے، آپ نے بھی وہ بات کر دی اور یہی کہتے ہیں کہ جو یہاں برا ہے وہ وہاں بھی برا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کوئی ڈوبتا ہوا اخبار دے دیں، میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ میں نے پاکستان کے بہت پاپولر میگزینز لانچ بھی کیے ہیں، ایڈٹ بھی کیے ہیں، ان کے لیے کام بھی کیا ہے۔ اچھا، لیکن جہاں ایک طرف ایک ڈوبتا ہوا اخبار میں شاید کھڑا کر سکوں، ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی ٹیکسٹائل مل میں نہیں چلا سکوں گا، تو یہ بات تو غلط ثابت ہوگی۔ آپ مجھے کہیں کالم لکھو، میں اچھا گزارے مافک کام کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر مجھے کہو کہ میں اب کوئی سائنسی کلیے، کوئی اعداد و شمار کے، ظاہر ہے میں I'll miserably fail۔ سو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ایک جگہ پہ پٹ جائے وہ دوسری جگہ پہ۔ ٹارزن کا جو بہت مشہور کردار جس نے تخلیق کیا تھا، وہ بیسیوں پیشوں میں بہت بری طرح پٹ چکا تھا اور ناکام ہو چکا تھا۔ یہاں تک اس کی ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب اس نے لکھنے کا کام شروع کیا تو اس نے اپنی بیوی سے چھپایا۔ کوئی اس میں تو اچھا بھلا بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، پیٹ نہیں بھر سکتا، تو ڈھنگ کے کاموں میں ناکام ہو چکا ہے، تو ادھر کدھر آ گیا ہے؟ تو اس نے وہ ٹارزن والا، اچھا، اور کمال کی بات ہے اس نے کبھی جنگل بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح اب مجھے آئندہ میں پہلے پڑھ لیا کروں گا، میں ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں، ابراہم لنکن کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ناکامیوں کی طویل ترین داستان ہے، ایک کامیابی اس بندے کے نصیب میں نہیں، مسلسل ناکام آدمی، جگہ جگہ ناکام آدمی، کاروبار سے لے کے وکالت اور یہ وہ سارا، لیکن پھر وہی ابراہم لنکن صدر بھی بنا امریکہ کا اور کامیاب ترین
ایک اس کی لیجنڈ کی سی حالت ہے. سو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. آپ کی اپنی سکلز ہوں گی, مجھے نہیں پتا آپ اٹلی میں کیا کرتے ہیں, لیکن جو کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ میرا خیال ہے, مجھے یقین ہے کامیابی سے کر رہے ہوں گے. تو کیا آپ باقی ہر کام کامیابی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے. ہمارے جو ٹاپ کے کرکٹرز ہیں یا پلیئرز ہیں, وہ اپنے کامیاب, مہدی حسن کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ جوٹ مل لگا لو, یا وہ کیا کہتے ہیں انجینئرنگ گڈز بنا کے دکھاؤ, تو وہ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. سو یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں نے خود ابھی ریسنٹلی کالم لکھا ہے کہ اس طرح تو جواری پتے نہیں پھینٹتا جس طرح موجودہ حکومت تاش کے پتے نہیں اس طرح پھینٹتا جس طرح یہ اپنا کابینہ کو پھینٹتی جا رہی ہے, اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھی پھینٹنے کے لیے وہ پانی صاف ہے یا نہیں ہے. گندا پانی پھینٹے تو نہیں جا رہے. یا میں نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ بھئی وہ جو لینڈ پریپریشن ہوتی ہے, ہل چلانا, ٹریکٹر چلانا, وہ بنیادی طور پہ پھینٹنا ہی ہوتا ہے, مٹی کو پھینٹنا ہے. لیکن اگر مٹی کی جگہ ہے ہی رہے تو جتنا مرضی پھینٹ لو. سو اٹ از فار دیم ٹو تھنک کہ بھی کس کا کیا ہے. لیکن اصولی طور پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک جگہ پہ ناکام ہو تو دوسری جگہ پہ بھی, دوسری جگہ پہ ناکام ہو تو تیسری جگہ پہ بھی ناکام ہو. نہیں. تھینک یو ویری مچ.